وائس آف گلبرگہ میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ گلبرگہ انگلش میڈیم اسکول کا پہلا سالانہ جلسہ، خواتین کی ترقی سمیت ایک اہم قدم۔ گلبرگہ ایجوکیشن گلبرگہ کے تحت قائم گلبرگہ انگلش میڈیم اسکول نے اپنا پہلا سالانہ جلسہ 25 جنوری 2025 کو شاندار انداز میں منعقد کیا۔ اس یادگار موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر محترمہ کنیز فاطمہ MLA گلبرگہ نارتھ کو مدعو کیا گیا تھا، جبکہ کئی معزز شخصیات بھی ڈائز پر موجود تھے۔ اس تقریب کے دوران گلبرگہ ایجوکیشن سینٹر ٹرسٹ GATE کی جانب سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس مکمل کرنے والی 12 طالبات کو اسناد سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ ٹرسٹ کا بنیادی مقصد خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانا اور ان کے لیے روزگار کے بہتر موقع فراہم کرنا ہے۔ اسی مقصد کے تحت لیڈیز ٹیلرنگ سینٹر کا باضابطہ افتتاح کیا گیا۔ یہ ادارہ مختلف تنظیموں، NGOs اور AMP جیسے اداروں کے تعاون سے قائم کیا گیا ہے اور یہاں پر ٹیلرنگ سینٹر بھی شروع کر دیا گیا ہے، جہاں خواتین روزانہ 300 سے 400 روپے تک کما سکتی ہیں۔ GATE ٹرسٹ کا عزم ہے کہ آئندہ مزید ایسے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز مختلف علاقوں میں قائم کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین خود روزگار حاصل کر سکیں۔ گلبرگہ انگلش میڈیم اسکول تعلیم اور اخلاقیات کے امتزاج کا مرکز ہے۔ گلبرگہ انگلش میڈیم اسکول کا قیام 2011 میں عمل میں آیا اور یہ ادارہ بچوں کی معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور دینی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیتا ہے۔ اس ادارے کی سربراہ ڈاکٹر اسما پروین، جو ماہر تعلیم ہے، جو نہ صرف PhD اسکالر ہے بلکہ الیکٹرانکس، فزکس اور مصنوعی ذہنیات میں اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہے، وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی اور سماجی میدان میں بھی بھرپور کردار ادا کر رہی ہے تاکہ خواتین کو بہتر روزگار کے موقع فراہم کیے جا سکے۔ ڈاکٹر اسما پروین کی قیادت میں GATE ٹرسٹ پوری کوشش کر رہا ہے کہ خواتین نہ صرف گھریلو زندگی کو خوش اسلوبی سے نبھائے بلکہ اپنے معاشی ذرائع بھی خود پیدا کرے۔ یہ اقدام گلبرگہ میں خواتین کی ترقی اور خود مختاری کی سمت ایک انقلابی قدم ہے۔ یہ سالانہ جلسہ نہ صرف اسکول کی تعلیمی کامیابیوں کا جشن تھا بلکہ خواتین کو بااختیار بنانے کے عزم کی تجدید بھی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ایسے ہی اہم اور خاص خبروں کے لیے وائس آف گلبرگہ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر بھی ضرور کریں۔ بچوں کی تعلیم کے معیار کو تو سمجھنا چاہیے تھا، اس معیار کو ٹینک اس نے کرنے کا ہم اس کو سیریس لینے تیار نہیں ہے۔ اور دیکھیں سب سے اہم چیز ماں باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کے جو ضروری اغراض ہیں جو صبح صبح تیار کرنا ہے اس کو تیاری کرے، اور ماں کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو صبح ایک چپاتی کم از کم کھلا کر اس کو اسکول کو بھیجے۔ بریڈ یا گوشت بچوں کا نہیں ہے، بچوں کی زندگی مت کرو، ان کو اپینڈکس کا مریض مت بناؤ، ان کو اپینڈکس کا مریض۔ ایک چپاتی ان کے لیے کھلاؤ۔ یہ اس وقت سے ہوتا پڑا ہے، تمام چیزیں بنیادی چیزیں ہوتا پڑا ہے کہ ہم چائے بنا کر بچے کو بریڈ دے کر ہم اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی سمجھ رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی بلکہ ہم اپنے بچے کو بیمار کر رہے ہیں۔ اگر سے اس کے بجائے وہی بچے کو اگر سے ہم ایک آدھ چپاتی ایک سے کھلائیں تو بچے کی دیکھیے اس کے ذہن بھی اچھا رہے گا، اس کی جسمانی بھی اچھی حالت رہے گی، اور آپ لوگ ڈاکٹروں کی اور بیماریوں کے خدشے سے بچے رہیں گے۔ ہم چپاتی کو ہم روٹی کھلانا چھوڑ دیے بلکہ بریڈ کھلانا، ٹوسٹ کھلانا، جس وجہ سے آج ہمارے بچوں کی صحت بگڑ رہی ہے۔ کوشش یہ کرو کہ باپ کا کام یہ ہے کہ بچے کو پیک تیار کرے، باپ کا کام یہ ہے کہ بچے کی شوز کو پالش کرے، باپ کا کام یہ ہے کہ بچے کو ڈریس پہنائے، ماں کا کام یہ ہے کہ بچے کو کھانا کھلائے، بچے کی تیاری کرے، بچے کا ٹفن ماں کی ذمہ داری ہے۔ باپ سونے کے لیے شوہر نہیں بنا ہے یا باپ نہیں بنا ہے، یا گٹکا کھانے کے لیے باپ نہیں بنا ہے۔ باپ آ کر اسکول میں چڑچڑاپن کرنے کے لیے نہ بنا، مجھے اٹھا کر اسکول بھیجائے اماں بچے کو پڑھانے کے لیے۔ اپنے اخلاق میں نرمی پیدا کرو، صبر پیدا کرو۔ آپ اسکول آ رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں آ رہے کہ اسکول کے اوپر آپ مہربانی کرنے کے لیے،
اسکول اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے آپ اسکول آ رہے ہیں, اخلاق کو مضبوط کرنے کے لیے اسکول آ رہے ہیں. ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں, یہاں کر اس قسم سے ان کا رویہ ہوتا ہے جیسے ایسا دکھتا ہے کہ اسکول کے اوپر یہ لوگوں کا اتنا بڑا احسان ہے جو اسکول والے چکا نہیں پا رہے ہیں. اسکول والے چکا نہیں پا رہے ہیں ان کے لیے احسان. یہ ان کے رویے ہیں. اولاد آپ کی پڑھ رہی ہے اور آ کے اس قسم سے باتیں کرتے ہیں, ایسا دکھتا ہے کہ بڑے بڑے آفیسرس نہیں ہیں. ہم میں اخلاق میں نرمی پیدا کرو. جب اخلاق میں نرمی پیدا کریں گے تو اولاد میں بھی نرمی آئے گی, اولاد میں بھی اخلاق آئے گی. ہم میں اخلاق کا کہیں نہیں ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ آؤ اور کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش کرو. اپنے اگرچہ باپ بے عزت کر رہا ہے اگر اسکول میں, یا اگر ٹیچر کو بے عزت کر رہا ہے, یا اسکول کے کسی فرد کو بے عزت کر رہا ہے, تو وہ اثر آپ کی اولاد میں جائے گا. اولاد کیا سمجھے گی کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے تو میں کیوں نہ بچوں کے ساتھ. آج کیا وجہ ہے اساتذہ کی, ٹیچر کی عزت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس واسطے کہ ہم اساتذہ کی غیبت اپنے گھروں میں کر رہے ہیں, اساتذہ کی چغلی ہم اپنے گھر میں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے عزت بچوں کے سامنے اساتذہ کی عزت ختم ہو رہی ہے. پہلے کے دور میں نہیں ہوتا تھا, باپ خاموش ہوتا تھا, ماں خاموش ہوتی تھی, اگر سے بچے کی سزا ہوتی ہے. آج باپ اور ماں دونوں مل کے اساتذہ گالیاں دیتے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اساتذہ کیا اس کو کسی قسم سے دشمنی تمہاری اولاد کے ساتھ؟ اس کو کسی قسم سے اگر سے اس کو سزا دینا تھا تو کیا دشمنی نہیں؟ میرے بچے کو مار, میرے بچوں کو یہاں اترا, میرے بچے کو وہاں اترا, کیا تمہارے بچے کے ساتھ اس کی دشمنی ہے؟ آپ کے بچے کی بہتری, آپ کے بچے کے سدھار کے لیے کوشش کی جاتی ہے, نہ کہ بچے کے ساتھ کوئی آپ کی ذاتی دشمنی ہوتی ہے. اس کے اندر کسی قسم کی ذاتی دشمنی نہیں ہے. جب اسکول میں آتے ہیں وہ آپ کی اولاد نہیں ہے, وہ اسکول کی اولاد ہے, وہ اسکول کے ذمہ دار ہیں جس کو ہم کو اخلاق دینا ہے. دیکھیے تعلیم سے روزگار ملے یا نہ ملے وہ علیحدہ بات ہے آج کے دور کے حساب سے. ہاں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تعلیم کے ذریعے اخلاق اچھے ہو. اخلاق اگرچہ اچھے ہم تو تعلیم حاصل کرنا ہے کیا فائدہ ہے اگرچہ ہم اخلاق کو والدین اگرچہ استاد کی غیبت گھر میں کر رہے ہیں, استاد کی چغلی گھر میں اگرچہ کر رہے ہیں. یقین مانو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم استاد کی بے عزتی کر رہے ہیں, مگر یہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ اپنے بچے کا, اس کے بچوں کو ناصر پیدا کر رہے ہیں, اس کے ناصر پیدا کر رہے ہیں اسکول کی غیبت کر کے. یہ چیزوں سے بچو تو بچوں میں استاد کی عزت پیدا ہوگی. اگرچہ آپ لوگ اس کے یہ جو جس قسم سے ہم لوگ حرکتیں گھر میں ہیں وہ غیر مسلم طبقے میں یہ نہیں ہے. وہاں پہ آج بھی اگرچہ استاد اگرچہ نام لیا جاتا ہے تو اس کے پیر چھوئے جاتے ہیں, پیر چھوئے جاتے ہیں, اور وہ طبقہ اس لیے وہاں پہ ترقی کر رہا ہے. اور آج ہم یہ ہیں کہ اتنے جوتے کھانے کے باوجود بھی پھر بھی وہی حرکتوں میں ملوث ہیں. میں جناب عمران صاحب سے سوداگر صاحب سے اگر گزارش کرتا ہوں کہ پیرنٹس اور اساتذہ کا جو رشتہ ہے اس کے تعلق سے اپنے تقریر کریں. اسٹیج پر تشریف معزز مہمان اور گلبرگس ایجوکیشن روحراما اس اسکول کے ذریعے ایک معیاری تعلیم دینے کے لیے کوشش و کاوشیں کرنے والے حرکتی شخصیات علی جناب محمد محسن صاحب, معزز ٹیچرز, والدین, پیارے بچوں, میں جو ہے اپنی بات کی افتتاح علی جناب محسن سر ایک شعر کے ساتھ شروع کرنا چاہ رہا ہوں. اخابی روح جب بیدار اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو منزل اپنی. اس کے مصداق ہمارے محسن سر ہیں جو ہمیشہ اس جستجو میں رہتے ہیں کہ اپنی اسکول کے ذریعے ملت کے خلائی کام کیا جائے, مفید کام آپ کے ذریعے ہو, یہ آپ کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے. جہاں تک مومن پورہ ایریا کا سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً جو ہے مڈل کلاس کے لوگ اور
बच्चे जो है आपके पास हैं, तो आप ये कोशिश करते हैं कि उनको जो है मियारी तालीम दी जाए। कम से कम फीस में मियारी तालीम देना आपका मोटिव है, आपका मकसद है, इसमें आप रवा दवा हैं। साथ ही साथ जो है इन बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट, इनके साथ साथ वुमेन्स एम्पावरमेंट, इस तरह से अलग अलग प्लानिंग आपकी जो है AMP से भी आप जुड़े हुए हैं। कई एक कोशिशें आपकी रहती हैं कि मिल्लत को स्टैंड करने के लिए, कौम के बच्चों को, नौजवानों को, ख़वातीन को स्टैंड करने के लिए उनके बस से क्या हो सकता है वो तमाम करने की वो कोशिश करते हैं। कि इस फंक्शन हॉल में काफ़ी तादाद में माएँ जमा हैं। ये बड़ी ही खुशी और मसरत की बात है कि आज के मोबाइल और टेक्नोलॉजी के दौर में वालिदैन के पास बच्चों के लिए सब कुछ है, लेकिन अगर नहीं है तो वक्त नहीं है। तो इस मौके की मुनासिबत से मुख्तसरन एक पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि आपकी सबसे बड़ा सरमाया आपकी औलाद है। आप इसको संजीदगी के साथ लें, और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी, ये कॉम्पिटिटिव इस दौर के अंदर अगर हमारे बच्चे जो हाल हमारे बच्चों का जो है, हम जो अपने एरिया में देख रहे हैं, अगर यही हाल रहा तो इनकी कोई पहचान, कोई वजूद बरकरार नहीं रहेगा आने वाले दिनों में। इसलिए अपने बच्चों के तालीम के ताल्लुक से आप संजीदा हो। खुसूसन मैं जो है माओ से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों की तालीम को जो है संजीदगी के साथ लें, क्योंकि स्कूल अपना काम 5 से 6 घंटों में जो करना है कर देता है, लेकिन उस स्कूल के काम को, उसकी जो कोशिशें हैं उसको बाकी रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। घर का माहौल जिसमें बच्चा जो है 16 से 18 घंटे गुजारता है, जिसमें काफ़ी जो है बच्चे के ऊपर उसका घर का माहौल, आस पड़ोस का माहौल, दोस्तों का माहौल और सोशल मीडिया अपना काफ़ी इफेक्ट छोड़ते हैं। इसलिए वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों के लिए संजीदा होकर उनके लिए वक्त दें और ये कोशिश करें कि उनकी तालीम के साथ साथ बेहतर तरबियत हो। मैं खुसूसन जो है लड़कों के ताल्लुक से ये गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि लड़कियाँ तो पढ़ रही हैं, एक दौर था हम बोलते थे लड़की पढ़ाओ, लड़कों के साथ लड़की पढ़ाओ, एक औरत की तालीम, एक उम्मे की तालीम, ऐसे कई नारे लगाए। लेकिन अब जो है ज़रूरत ये महसूस हो रही है कि सोसाइटी में एक इम्बैलेंस हमारे को नज़र आ रहा है। लड़कियां पढ़ रहे हैं, लड़कों में जो है तालीम की कमी है, डिग्रियों की कमी है, सलाहियतों की कमी है, और बेकार चीज़ों में वक्त गंवाने का जो है एक रिवाज जो चला है, एक वेस्टर्न कल्चर के पीछे चलते हुए रातों में जागना, गैर ज़रूरी टाइम में जो है चीज़ों में वक्त गुजारना, ये तमाम चीज़ों पे कंट्रोल करना माओ की जिम्मेदारी है। माओ के हाथ में जो है बचपन में जो बच्चे होते हैं, आप इनको जिस तरह से संवारेंगे, आप पूरी तारीख उठा के देखिए, दुनिया की तारीख, इस्लामी तारीख, जितने भी नामवर शख्स हैं, तमाम की कामयाबी के पीछे उनके माओ की कुर्बानियाँ हैं। यहाँ आज आप वक्त देकर इस प्रोग्राम में आपके बच्चों की सलाहियतों को देखने के लिए आए, आप काबिल मुबारकबाद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह अपने बच्चों के ख्वाबों की ताबीर के लिए, अपने बच्चों को जो है एक बड़ी शख्सियत बनाकर आप आज से ख्वाब देके उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो है अपनी कोशिश, अपना वक्त इन बच्चों के लिए लगाएं और घरों का माहौल अच्छा बनाएं। मैं इस मौके पर अली मोहसिन सर का बड़ा ही ममनून और मशकूर हूँ कि आपने जो है मुझे यहाँ पर मदऊ किया और कुछ बोलने का मौका दिया। शुक्रिया। अस्सलाम। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तू सलामत रहे बागबानी चमन, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे
اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگاری چمن تو سلامت رہے، باغبانی چمن تو سلامت رہے، 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبانی چمن تو سلامت رہے، رب کے پیاروں کہیں ایک ہنسی صاحبہ، بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادی ماں، رب کے پیاروں کہیں ایک ہنسی صاحبہ، بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادی ماں، اے بہارے چمن تو سلامت رہے، باغبانی چمن تو سلامت رہے، 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبانی چمن تو سلامت رہے، ہند پنجاب ہے رفعتوں کے نشان، اور بولان خیبر کو ہے کہکشاں، ہند پنجاب ہے رفعتوں کے نشان، اور بولان خیبر کو ہے کہکشاں، توفہ ظلمن تو سلامت رہے، باغبانی چمن تو سلامت رہے، 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبانی چمن تو سلامت رہے، سب سے پرچم صدا تم اٹھائے رہو، گر نہ پائی کبھی اس کو تھامے رہو، سب سے پرچم صدا تم اٹھائے رہو، گر نہ پائی کبھی اس کو تھامے رہو، زندگارے وطن تو سلامت رہے، باغبانی چمن تو سلامت رہے، 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبانی چمن تو سلامت رہے، علم کی روشنی ہر جگہ ہم کرے، اس کے تعمیر کا یوں سدا دم بھرے، علم کی روشنی ہر جگہ ہم کرے، اس کے تعمیر کا یوں سدا دم بھرے، رونق علم فن تو سلامت رہے، باغبانی چمن تو سلامت رہے، 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبانی چمن تو سلامت رہے، اے وطن تیرے خاطر ہے عزت ملی، راحتی جہاں ملی اور محبت ملی، اے وطن تیرے خاطر ہے عزت ملی، راحتی جہاں ملی اور محبت ملی، سایہ جان و تن تو سلامت رہے، باغبانی چمن تو سلامت رہے، تو سلامت
سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے 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 میرے اجداد کی محنتوں کا نشان میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان میرے اجداد کی محنتوں کا نشان میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان یادگاری چمن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے رب کے پیاروں کہیں ایک ہنسی صاحبہ بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادی ماں رب کے پیاروں کہیں ایک ہنسی صاحبہ بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادی ماں اے بہارے چمن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے ہند پنجاب ہے رفعتوں کے نشان اور گولان خیبر کو ہے کہکشاں ہند پنجاب ہے رفعتوں کے نشان اور گولان خیبر کو ہے کہکشاں توفہ ظلمن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے سب سے پرچم صدا تم اٹھائے رہو گر نہ پائی کبھی اس کو تھامے رہو سب سے پرچم صدا تم اٹھائے رہو گر نہ پائی کبھی اس کو تھامے رہو زیبقارِ وطن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے علم کی روشنی ہر جگہ ہم کرے اس کے تعمیر کا یوں سدا دم بھرے علم کی روشنی ہر جگہ ہم کرے اس کے تعمیر کا یوں سدا دم بھرے رونق علم فن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے
سلامت رہے پیاری وطن تو سلامت رہے باغبانی چمن تو سلامت رہے اے وطن تیرے خاطر ہے عزت ملی راحتی جہاں ملی اور محبت ملی اے وطن تیرے خاطر ہے عزت ملی راحتی جہاں ملی اور محبت ملی سایہ جان و تن تو سلامت رہے باغبانی چمن تو سلامت رہے 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 پیاری وطن تو سلامت رہے باغبانی چمن تو سلامت رہے تو سلامت رہے تنویر ہندوستا اپنے خوابوں کی تعبیر ہندوستا صبح راحت کی تنویر ہندوستا اپنے خوابوں کی تعبیر ہندوستا صبح راحت کی تنویر ہندوستا ناز ہم کو ہے بھارت ہمارا وطن بزم عشق و محبت ہمارا وطن ناز ہم کو ہے بھارت ہمارا وطن بزم عشق و محبت ہمارا وطن ہے عقاب Yes.